بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ دوسرے دن ڈیوٹی پر آیا تو رمضان مر چکا تھا۔ مجھے شدید افسوس ہوا، لیکن ڈاکٹر کسی کی زندگی تو نہیں بچا سکتے۔ امیر الدین بہت افسردہ تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ اس دن رمضان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں اور اس کے پائل ہونے کی جو نشاندہی ہوئی تھی، اور وہاں ایک مکڑی موجود تھی، رمضان کی موت کا اس سے گہرا تعلق تھا۔ لیکن یہ مکڑی، آخر کسی مکڑی کا ان واقعات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مکڑی تو بس مکڑی ہو سکتی ہے۔ اگر جاوید انصاری کے شانے پر ابھرے ہوئے گوشت سے وہ مکڑی برآمد نہ ہوتی تو میرے ذہن میں کبھی ایسا کوئی تصور نہ ابھرتا۔ پھر اس خیال نے مجھے ان واقعات سے منسلک رکھا کہ میں بھی پائل ہوں۔ میرے دل میں ایک خواہش شدت سے پیدا ہو گئی کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کروں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہو اور ان پراسرار واقعات کے بارے میں میری رہنمائی کرے، مگر ایسا کون ہو سکتا تھا؟ جاوید انصاری اور ان کے اہل خانہ مجھ سے بہت متاثر تھے اور اکثر ان کے فون آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار میرے گھر والوں کو اپنے گھر مدعو بھی کیا تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے تھے۔ پھر ایک دن جاوید انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ خود ہی آ گئے۔ آپ لوگ تو آئیں گے نہیں ہمارے گھر، ہم نے سوچا ہم ہی بن بلائے پہنچ جائیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بے حد خوشی ہے۔ میں نے امی اور بھابھیوں سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے ہسپتال سے آپ کی ڈیوٹی ٹائم کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد یہ چھاپا مارا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج آپ کی ڈیوٹی 11 بجے سے ہے۔ جاوید انصاری نے شرارتی لہجے میں کہا، آپ مجھے حکم دیتے میں چھٹی کر لیتا۔ میں مسکرا کر بولا، گھر کے لوگ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، بڑی اچھی کمپنی رہی، مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے جاوید انصاری سے کہا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دوبارہ کبھی ویرانوں کا رخ نہیں کریں گے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوبارہ اس طرف گئے ہوں گے، لیکن وہاں کے بارے میں کوئی اور بات تو نہیں معلوم ہوئی؟ توبہ کرو جی، ادھر کے تصور پر بھی لعنت۔ جاوید انصاری نے کہا، آپ کے وہ ملازم جو آپ کو دھوکہ دے کر وہاں لے گیا تھا، دوبارہ اس کا نشان بھی نہیں ملا۔ آپ کا وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا؟ میں نے اسے ایک دوسری پارٹی کے ہاتھ اونے پونے فروخت کر دیا۔ کون سی جگہ تھی وہ جہاں بلرام آپ کو لے گیا تھا؟ ذرا مجھے اس کی لوکیشن تو بتائیے، میں نے کہا۔ جاوید انصاری اس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے، پھر چونک کر بولے، کیوں، خیریت؟ بس ایسے ہی، بڑی عجیب کہانی تھی، میں نے کہا۔ واقعی اس وقت میں نے یوں ہی بے مقصد اس جگہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا، لیکن دوسرے دن اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس انوکھی جگہ کو ذرا دیکھا جائے۔ حالانکہ میرے دل میں خوف تھا اس خیال سے کہ میں پائل ہوں، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن وہ بس خیال ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی، دن کو فرصت تھی، چنانچہ میں نے وہاں جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ صبح گھر پہنچا، 2-3 گھنٹے آرام کیا، پھر مطلوبہ جگہ چل پڑا۔ چوکنٹی سے گزر کر میں اسٹیل مل کی مخالف سمت چل کر آخرکار اس ویران علاقے میں پہنچ گیا جہاں کے بارے میں جاوید انصاری نے بتایا تھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بے حد بھیانک جگہ ہے۔ ہر طرف نحوست برس رہی تھی۔ ڈھلان کے آخری حصے میں وہ احاطہ اور اس کے درمیان جھونپڑا نظر آ رہا تھا۔ دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، لیکن قدم خود بخود نیچے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نیچے پہنچ کر احاطے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے خوفناک بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے رک کر دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور بنبناہٹ ایک دم بند ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اچانک میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ مجھے کچھ انسانی بدن لمبے لمبے پڑے نظر آئے تھے جو بالکل بے سود تھے، ان میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کو، اپنی کیفیت کو میں کیا نام دوں۔ میرے رونگٹے کھڑے تھے، خوف کی شدت نے سخت کپکپی پیدا کر دی تھی، لیکن میں اس کے باوجود ہر عمل کر رہا تھا۔ میرے قدم ان ساکت پڑے جسموں کی طرف اٹھ گئے اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک نگاہ میں اندازہ ہو گیا کہ وہ لاشیں ہیں، کفن میں لپٹی لاشیں۔ ان کی تعداد 6 تھی اور وہ زندگی سے محروم تھے۔ پھر ایک اور شدید جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے ان کے چہرے دیکھے۔ ان میں ایک چہرہ میرا شناسا تھا، وہ نویدہ بھابھی کے ملازم رمضان کا چہرہ تھا۔ میرے دماغ میں بادلوں جیسی گرج ہو رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ رمضان کی موت کے بعد امیر الدین کے اہل خانہ اس کی لاش لے گئے تھے۔ نویدہ بھابھی بھی بہت غمزدہ ہوئی تھی کیونکہ رمضان بچپن سے اسی گھر میں تھا۔
बड़े भाई उसके जनाजे में शिरकत के लिए भी गए थे। फिर ये कफन पोश लाश यहाँ कहाँ से आ गई, और बाकी 5 लाशें। उसी वक्त मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी और मैं पलट पड़ा। मुझसे 2 गज के फासले पर एक इंतहाई मकरूह वजूद खड़ा था। उसका बदन बिल्कुल ढांचे जैसा था, लेकिन आंखें, खुदा की पनाह, कैसी दहशतनाक थीं। मुझे जावेद अंसारी की बातें याद आ गई। उसने बंसी राज का यही हुलिया बताया था। उसी वक्त मुझे उसकी मिनमिनाती आवाज सुनाई दी, बंसी राज है हमारा नाम। मैंने खुद को संभाला और करख्त लहजे में बोला, इस झोंपड़े में तुम रहते हो? वो सवालिया अंदाज में बोला, ये लाशें किसकी हैं? मुझे और कोई सवाल ना सूझा। पहलवान हैं ससुरे, वो बोला। कहाँ से लाए हो तुम इन्हें? कब्रिस्तान से। क्यों? 7 पूरे हो जाएं तो अर्थी जलवाएं इनका, वो बेखौफी से बोला। तुमने इन्हें इनकी कब्रों से निकाला है? तो और का, आकाश से लाए हैं, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। और मुझे चारों तरफ से हंसने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। तभी पहली बार महसूस हुआ कि अतराफ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नजर नहीं आ रहे। तुम्हें मालूम है ये जुर्म है, तुम पाकिस्तान में हो। अरे ही तो गलत हुआ। सनखा महाराज ने ये बात बताई थी इस हट धर्म को, कही थी कि लाखों कट गई है, 100 कट गए और तू हार पाकिस्तान बन गई। मसूद महाराज की इच्छा पूरी हो गई। नत कितने मरे कितने नहीं रे बेरा, एक बेरी, बस एक बेरी संखा खंडोला बन जई रे, फिर देखना तमाशे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन मसूद? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं अपने वालिद का नाम सुनकर चौंका। बहुत हो गई बीरो, बरोठन के काम है नहीं घुसत, चल जा यहाँ से, बस बहुत हो गई। वो मुंह बनाकर पलटा और झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। मैं कुछ लम्हे रुका, फिर वापस चल पड़ा। जितनी हिम्मत की थी वो काफी थी। कार में बैठा और वापस पलट पड़ा। दिमाग सुन हो रहा था। कार बड़ी मुश्किल से चला रहा था। रास्ते तय होते रहे। उस वक्त जिस जगह से गुजर रहा था वो बहुत सुनसान थी। शफाक सड़क के किनारे मुझे एक शख्स खड़ा नजर आया। कोई उम्र रसीदा गडरी पोश था, शायद लिफ्ट मांग रहा था। मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी और उसके करीब जाकर रुक गया। बेहद ज़ईफ शख्स था, लंबी दाढ़ी सीने पर लहरा रही थी। शहर जा रहे हो अजीजी? उसकी लरजती आवाज उभरी। जी जी हुक्म, मैंने कहा। हमें लांडी छोड़ दोगे? हाँ हाँ आइए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और उन्हें हाथ का सहारा देकर अंदर बिठाया। फिर कार आगे बढ़ा दी। लांडी कौन से नंबर जाएंगे? मैंने पूछा। 4.5 नंबर, वहाँ मस्जिद नूर है, हम उसी मस्जिद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। मान मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बुजुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं। मैंने पहले सोचा था कि कोई ऐसा साहिब इल्म मुझे मिले जो इन पुरस्रार वाकयात की उक्दा कशाई कर सके, उनसे तस्करा करूं, शायद ये कुछ रहनुमाई कर सकें। इस ख्याल से मैंने कहा कि आप यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे मोहतरम? इस वक्त तो यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलती। मिल तो गए। बुजुर्ग की आवाज में खुशी थी। फिर उन्होंने कहा, एक बोटी की तलाश में आया था, एक जरूरतमंद के लिए दवा बनानी थी, एक बूटी की तलाश में आया था। आ तो गया, मगर वापसी के लिए सवारी नहीं मिली। अब तुमको भेज दिया अल्लाह ताला ने। आप हकीम हैं? बहुत पुराना नाम लिया है तुमने। साहिब हिकमत तो जाते मौज़्ज़म है। मुझे हकीर को इतना बड़ा नाम ना दो। मुश्किल है मेरे, जिसके लिए मुझे किसी साहिब इल्म की तलाश थी। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो मेरी खुश नसीबी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुमकिन है। मालिक दो जहां ने इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए ही खड़ा किया हो, वो इसी तरह अपने बंदों के लिए रास्ते बनाता है। बहुत एहसान होगा आपका। नहीं बेटे, बताओ क्या बात है? बात कुछ तवील है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? उन्होंने पूछा। जी, मैं डॉक्टर हूँ, एक अस्पताल में नौकरी करता हूँ। रात को 11 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है, इसलिए मुझे फुर्सत है, बशर्ते कि आपके पास वक्त हो। अल्लाह के घर में रहते हैं, जैसा हमने बताया है। घर के सामने हाजी मुनीर का चाय खाना है, बड़ी अच्छी होती है उसकी चाय। चुनाचे हमारी तरफ से चाय की दावत कबूल करो, वहीं बैठकर बातें करेंगे। लांडी के एक गुंजान गोशे में मस्जिद नूर के सामने झोंपड़ा। होटल के बेंचों में से एक बेंच मुंतखब करके मैं अहमद अली के साथ बैठ गया। यहाँ हर शख्स उनका एहतराम करता था, जिसका अंदाजा उनके होटल में कदम रखते ही हो गया था। चाय वाकई बहुत लजीज थी। मैंने फरमाइश करके 2 कप चाय पी। फिर अहमद अली के कहने पर अपनी कहानी का आगाज किया। ये कहानी मैंने उस वक्त से शुरू की जब जावेद अंसारी अस्पताल में दाखिल हुए और मैंने उनके शाने पर उभरे हुए गोश्त को देखा। फिर उसके बाद मैंने बेकमो कास्त पूरी कहानी उनकी गोश्त गुजार कर दी। फिर मैंने बिल्ली के जिक्र के साथ साथ पूरी तफसील उस वक्त तक की सुना दी जब मैं उन बुजुर्ग से मिला था। अहमद अली बड़ी तवज्जो से इस दास्तान सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? मसूद अहमद। दादा का? महफूज अहमद।
ہندوستان میں کہاں رہتے تھے؟ میں تو پاکستان میں ہی پیدا ہوا، ویسے اجداد کا تعلق سہارنپور سے تھا۔ احمد علی کچھ سوچتے رہے، پھر بولے دعا تعویذ کے قائل ہو؟ کیوں نہیں، با فضل تعالی مسلمان ہوں، میں نے کہا۔ احمد علی نے اپنے لباس کی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور اسے میری طرف بڑھا کر بولے اسے جیب میں رکھ لو، ضائع نہ ہونے پائے۔ کل کچھ وقت نکال سکو گے؟ جی جی ضرور، بتائیے کب؟ میں نے سوال کیا۔ کل بھی رات کی ڈیوٹی ہے؟ جی۔ ظہر کی نماز کے بعد آ جاؤ۔ کہاں رہتے ہو؟ جی جمشید پور روڈ پر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چل پڑنا، میں یہیں ملوں گا۔ بہت بہتر جی، میں نے جواب دیا۔ احمد علی نے گردن ہلا کر کہا چلو اب اٹھتے ہیں، بہت وقت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے میری کار تک پہنچایا، پھر بولے مجھے یہاں تک لانے کا شکریہ، کل ملاقات ہوگی۔ میں احمد علی کو سلام کر کے واپس چل پڑا۔ تعویذ میں نے سنبھال کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ آج سب کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔ ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ بنسی راج کی کوئی بدرو معلوم ہوتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بدرو ہیں اب پوری طرح میری متوجہ ہو گئی ہیں۔ خاص طور سے مجھے رمضان کی لاش یاد آ رہی تھی، وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں سرایت کر گیا، کیا رمضان کی لاش اس کی قبر میں نہ ہوگی؟ کیا اس کی قبر کھلوا کر دیکھا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ رات بھر یہ سوچ ذہن پر حاوی رہی کہ وہاں 6 لاشیں تھیں، وہ باقی کون تھے، کہاں سے لائے گئے تھے؟ 7واں پائل میں تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس دن جب بھابیاں باتیں کر رہی تھیں اور پائل کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے نویدہ بابی نے بتایا تھا کہ رمضان پائل ہے، تو ایک پراسرار مکڑا نمودار ہوا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ اس وقت میرے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، میں بھی پائل تھا، کیا 7واں شکار میں ہوں؟ گھر پہنچ کر بھی ذہن بوجھل رہا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ کوئی چال چل کر رمضان کی قبر کشائی کراؤں، لیکن اول تو ایسی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ سب شیطانی چکر ہے، اگر اس کی قبر خالی ملی تو میں کیا کر سکوں گا؟ قبر کشائی کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ پھر وہ دوسرے لوگ بھی تو ہیں، ان کی لاشوں کی بھی تو بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پولیس کو خبر کروں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ لاشیں وہاں نہ ملیں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں وہاں کیوں گیا تھا۔ حوصلے پست ہو گئے اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات کو حسب معمول میں تیار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ خوشخبری یہ تھی کہ ڈاکٹر سائرہ دن کی ڈیوٹی میں چلی گئی تھیں، اسی جگہ ڈاکٹر نرگس نے لے لی تھی، جو ایک سنجیدہ اور کسی قدر عمر رسیدہ خاتون تھی۔ بوجھل ماحول میں وقت گزرتا رہا، کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ رات کو 1 بجے میں اپنی پسندیدہ جگہ آ بیٹھا، لیکن ذہن پر اداسی طاری تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک دم احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اب میری نگاہ ایک ستون کی طرف اٹھ گئی، میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ 100% وہی مکڑا یا مکڑی جو اس دن میں نے دیکھا تھا، یا اس سے پہلے میں نے جاوید انصاری کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ تھوڑی چھوٹی تھی، لیکن اس کی آنکھیں 100% ایسی ہی تھیں۔ ان آنکھوں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور ایسی ہی آواز ابھری تھی جیسی کسی کیمرے سے تصویر کھینچی گئی ہو۔ اس وقت بھی اس مکڑے کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ ابھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ مجھے شدید خوف کا احساس ہوا، کیا یہ مکڑا اب مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے؟ کیونکہ میں بھی پائل ہوں۔ مجھے ایک دم تعویذ یاد آیا جو احمد علی نے مجھے دیا تھا، لیکن یہ یاد کر کے میں سخت نروس ہو گیا کہ تعویذ میں اسے لباس کی جیب میں چھوڑایا تھا، مجھے وہ نکالنا یاد نہیں رہا تھا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک باریک نامانوس آواز ابھری، بھوریا چرن ہے ہمارا نام بچے، تمہار پتا جی سے ہمار بڑی لاگ ڈانٹ تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ آواز مکڑے کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کہی تھی ہم نے مسعود سے ہزارن بار منوئی کی موت کا کارن نہ بنے، پر نہ مانا۔ ایک سنکھا مرے تو اس کے 7 لکھن منوئی مرے ہیں۔ ارے ہمرے تو 3 جنم رہے، پر او بیچارے مارے گئے او نہیں واپس آئے سنسار ماں، پر ہم آئی گوے بٹوا۔ ایک تاؤ کی کسر ہے، پر تجھے مارنا نہیں، جو کام تیرے پتا نے نہ کیا وہ تو کرے گا، تو ہمیں کھنڈولا بنائے گا رے۔ آواز بالکل صاف آ رہی تھی، مگر اس کا مطلب میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، اور پھر جواب بھی میں کیا دیتا؟ وہ کہہ رہا تھا، سوگند بھوانی میاں کی وہ انعام دیں گے تو ہے سنسار میں کہ تو جیون بھر یاد رکھے گا۔ سن، ہم سے جھگڑا نہ کر، ٹھنڈے من سے ہمارے کام کر، ہم پہلے تیرا نام بڑا کریں گے، پھر تو ہمار کام کرنا۔ اسی وقت دور سے 2 نرسیں آتی نظر آئیں تو آواز ابھری، جلدی نہیں ہے ہمیں، سوچ لے آرام سے، فائدے ہی فائدے ہیں، ہم چلتے ہیں، تو اپنا کام کر۔ یہ کہہ کر مکڑا تیزی سے اوپری چھت کی طرف گیا، پھر چھت پر پہنچ کر گم ہو گیا۔ میں دم بخود تھا، کیا فضول باتیں سنی تھی میرے کانوں نے۔ الفاظ نامانوس تھے لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آتے تھے۔ دونوں نرسیں میرے پاس سے گزر گئیں، وہ دوسری سمت مریض کے
कमरों की तरफ जा रही थीं। मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार था। अब बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मैं कुछ गैर मामूली कुव्वतों का शिकार हो गया हूँ, और वो कुव्वतें नाकाबिले फ़हम हैं। अब तक कोई बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारी थी। वालिद साहिब कारोबार करते थे और बड़ी खुशहाली थी। ये कारोबार चचा महमूद की शराकत में था। फूफी शमसा, मामू अकराम, दादा रियाज जो मेरे वालिद मसूद अहमद के मामू थे। एक भरा पूरा खानदान था जो ज्यादा फासलों पर नहीं था। सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वालिद साहिब किसी कदर दरवेश मंश थे। कभी कभी घर में हिंदुस्तान का तस्करा होता था जो मेरे लिए गैर दिलचस्प था, और मैंने उन बातों को कभी गौर से नहीं सुना था। बड़े दोनों भाई शादीशुदा थे। फिर वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। मैं अपनी तालीम में मगन रहता था, और अब मुझे जिंदगी की वो डगर मिल गई थी जिसके लिए मैंने मेहनत की थी। लेकिन ये सब कुछ मैंने उस मकड़ी के मामले को छेड़कर गलती की थी, लेकिन वो तो मेरा कारनामा था। डॉक्टर रिजवान ने जिस चीज़ को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, मैंने उस पर तवज्जो देकर जवेद अंसारी को अल्लाह के फजल से नई जिंदगी दी थी। ये मेरा फर्ज था जिसे मुझे जिंदगी भर सर अंजाम देना था। फिर इसे गलती क्यों कहा जाए? दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था जिसे हम राज बनाऊं और उससे कहूं कि मुझे इन मामलात से रोशनास कराए, मुझे सही रास्ता दिखाए। उसी वक्त रोशनी की एक किरण चमकी। अहमद अली, उन्होंने मुझे कल बुलाया था। उसके साथ ही मुझे उनका दिया हुआ तावीज़ याद आ गया। बड़ी गलती हो गई। अब मुझे वो तावीज़ हमेशा अपने पास रखना होगा। रात गुजर गई। दूसरे दिन मामूलात से फरागत पाकर मैंने अहमद अली के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। छोटी भाभी ने मेरी तैयारी पर मुझे छेड़ते हुए कहा, आखिरकार ऊंट पहाड़ तले आ ही गया। मुझसे कुछ फरमाया आपने? मैंने कहा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खिले खिले से गेसू। वो शरारत से बोली, माशाल्लाह, आजकल उर्दू अदब का मुताला हो रहा है। शायद इस तरह के मुहावरे उर्दू अदब में ही मिलते हैं। वैसे मुझे भी शाजिया बहुत पसंद है। जी, मैंने कान पर हाथ रखकर कहा। खास तौर से मुझे रोजाना फोन करती है। भाभी ने अपनी हाँकते हुए कहा, शाजिया? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जावेद अंसारी की साहबजादी। अल्लाह अकबर, क्या शान बेनियाजी है। प्यारी भाभी, बल्कि बहुत ही प्यारी भाभी। झूठ बोलूं तो तू मर जाए। मेरे दिलो दिमाग के किसी मफलूज गोशे में ऐसा कोई अहमकाना ख्याल नहीं। अरे वाकई, फिर ये मामूलात में गैर मामूली तब्दीलियां कैसी भई? बस मैं इसी दुनिया का एक बासी हूँ। 50 काम होते हैं, मैंने जवाब दिया, और भाभी का मुंह लटक गया। तौबा तौबा, सारा मजा ही किड़किड़ा कर दिया। वो बोली और मैं गहरी सांस लेकर अपने कामों में मसरूफ हो गया। मुझ पर जो बीत रही थी घर में किसी को बता भी नहीं सकता था। आखिरकार तैयार होकर लांडी चल पड़ा। रास्ते में न जाने क्या क्या सोचे दामन गिर रही थी। तवील सफर खत्म हो गया और मैं मंजिल पर पहुंच गया। अहमद अली चाय खाने के एक गोशे में नजर आए। उस वक्त चाय खाना तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। मैंने उनके पास पहुंचकर सलाम किया और सामने बेंच पर बैठ गया। चाय मंगवा लेते हैं, वो बोले। जी, मैंने कहा, और अहमद अली ने चाय के लिए कह दिया। हमने चाय के दौरान उस मौजू पर कोई बात नहीं की। बस अहमद अली ने मेरे घर के लोगों की खैरियत पूछी थी। चाय खत्म हुई तो वो बोले, मैंने तुम्हारे मसले पर खूब गौर किया अजीजी। मैं कोई आलिम नहीं, बस यूँ समझो एक दीनी तालिब इल्म हूँ, और इल्म की तलब कायनात के आखिरी दिन तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि माल की कायनात बहुत वसी है और उम्र मुख्तसर। जो कुछ तुम्हारे इंकशाफात से मेरे इल्म में आया है वो ये है कि तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाकयात आर्जी या इत्फाकिया नहीं, बल्कि इनके डांडे बहुत पीछे से मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। तुम्हारे वालिद का नाम मसूद अहमद है ना? जी। बुजुर्गों में कोई हयात है? जी, मेरे चचा महमूद अहमद, वालिद साहब के मामू रियाज अहमद, और मेरी वालदा फूफी सब मौजूद हैं। माशाल्लाह, काफी ज़ईफ हो गए होंगे। ये वो लोग हैं जो सन 47 से कबल हिंदुस्तान में आबाद होंगे। जी बिल्कुल, माजी की बातें दोहराते होंगे। हाँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं तब। कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें बहुत अजीब लगा हो? जो लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे वो तकरीबन अब दुनिया से जा चुके हैं। जो हयात हैं उनके लिए वो भयानक माजी आज भी खौफनाक यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो दोहराने से गुरेज करते हैं। मैंने उनसे कोई अजीब बात नहीं सुनी। और कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए हैरतनाक हो? शदीद, मैंने कहा, क्या मतलब? गुजरी रात मेरे साथ मजीद वाकयात पेश आए। मैंने कहा, क्या? अहमद अली चौंक पड़े और मैंने उन्हें मकड़ी और उसके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज के बारे में पूरी तफसील बताई। अहमद अली के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, भूरिया चरण, शंका, खंडोला, ओ मेरे मालिक, हमारी हिफाजत फरमा। ये नाम कैसे हैं मोहतरम? ना जानने वालों के लिए बेमानी है, लेकिन इस कदर भयानक के अल अमान अल हफीज। मतलब इस्लामी सिर्फ दुश्मन सियासत का शिकार ही नहीं है, बल्कि दीन के दुश्मन भी आज तक इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। एक
کھنڈولا ملت اسلام کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خوفناک ہے۔ تمہارے پاس ایک تعویذ ہے؟ جی، اس وقت وہ تعویذ تمہارے پاس تھا جب وہ ملعون مکڑا تم سے محو گفتگو تھا؟ جی نہیں، میں نے شرمندگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اسے گھر بھول گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے والد سے اس کی لاگ ڈانٹ تھی اور جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ تم کرو گے۔ جی، اس نے یہی کہا تھا۔ اس نے تمہیں لالچ بھی دیا تھا؟ جی، بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں بیٹے، جس قدر بھی مشکلات پیش آئیں اللہ والوں کو مت بھولنا، ان سے رہنمائی کی درخواست کرنا۔ یہ بھوریا چرن، پدما، شنکھا، کھنڈولا آخر کیا بلا ہیں؟ یہ کالے جادو کے مختلف مدارج ہیں۔ ان مدارج میں ساحرانہ عمل کے یوں کہنا چاہیے کہ شیطانی قوتوں کی کار فرمائی ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ کھنڈولا بن کر وہ زبردست قوت حاصل کرے گا تو اس میں کچھ فیصد حقیقت ہے، کیونکہ کالے جادو کے بے شمار شکار افراد نظر آتے ہیں، لیکن کیا کوئی کالے جادو کا ماہر دوسرا جنم لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے مذہب میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں۔ ہم صرف روز قیامت، نئی زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ شیطانوں کی قوتوں کو شیطان کا سہارا حاصل ہے۔ شنکھا اور کھنڈولا وغیرہ جادو کے زور سے ممکن ہے عارضی طور پر طویل زندگی حاصل کر لیتے ہیں اور مصنوعی موت کے بعد دوبارہ اپنے مکروہ عمل جاری رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں روح کے پجاری ہندو مت کے پیروکار ہیں اور ان کے عقیدت کے مطابق جسد خاکی کو تو مر کر نظر آتش ہو جاتا ہے اور راکھ بن کر اڑ جاتا ہے یا مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، مگر اس کی روح یا آتما واپس پلٹ آتی ہے اور اس کے ذریعے ایک نیا قالب وجود میں آتا ہے، جو پودا، درخت، پتھر، چرند پرند، کیڑا یا خونخوار درندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اواگون کہا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کرم کے مطابق ہوتا ہے، مگر کالے جادو کے عمل میں اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے تم کسی پیلی مکڑی کا تذکرہ کرتے ہو جو ابھی بھی اپنی نئی تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے اور ساتھ خاص مسلمانوں کے خون پی کر یہ عمل کرنا چاہتی ہے کہ کالے جادو کے آخری ستون کھنڈولا کی قوت حاصل کر سکے۔ احمد علی کی بیان کردہ تفصیلات نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا اس سائنسی دور میں ایسی باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سائنس؟ احمد علی نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، بس ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ معبود کریم نے انسان کو ازل سے زندگی کے راستے سمجھائے ہیں اور اس کے لیے اس ذہن اور سوچ دی اور سب کچھ اسی سے عمل میں آیا ہے۔ ہاں، جہاں اس نے اپنے راز رکھے ہیں وہاں سائنس ان رازوں کو کائنات کے آخری دن بھی حل نہیں کر پائے گی۔ جی، میں نے عقیدت سے کہا، پھر ہنس کر بولا، میں بھی پائل ہوں۔ وہ تمہیں ضمانت دے چکا ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ وہ تعویذ ایک بزرگ کا عطیہ کردہ ہے جو انہوں نے میرے تحفظ کے لیے دیا تھا، اسے احتیاط سے رکھنا۔ جی، میں نے کہا، اور جس طرح بھی ممکن ہے اپنے والد کے بارے میں اپنے بزرگوں، اپنی والدہ یا کسی ایسے شخص سے جن کا تذکرہ تم کر چکے ہو معلوم کرنا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس خبیث روح سے ان کا کیا تعلق رہا ہے اور اب وہ شیطان تم سے کیا چاہتا ہے، جیسا کہ اس کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام تیرے پتا نے نہ ہی کیا وہ تو کرے گا۔ وہ کام کیا تھا ممکن ہے کسی کو معلوم ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا معلوم کرنے کی۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ سے کہو وہ تمہارا صدقہ دیں۔ کالے جادو کا ایک طاقتور حصہ شنکھا ہے، اس کی تشکیل کا عمل روک دوں گا، اسے ساتواں پائل نہیں ملے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس صدقہ دو اور جیسا میں نے کہا ہے اللہ والا سے اپنے والد کے ماضی کے بارے میں معلوم کرو۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں، احمد علی نے جواب دیا۔ پھر میں ان سے اجازت لے کر واپس چل پڑا۔ میرا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، بلا وجہ الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ بس دل کو ایک بے نام سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ یہ بھی سوچتا رہا کہ والد صاحب کے ماضی کے بارے میں کسی سے پوچھوں۔ ان کے انتقال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا پاکستان آنے کے بعد۔ بس یہ پتہ چلا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ محمود چچا جو پہلے بیرون ملک تھے اب کراچی میں موجود تھے۔ تقسیم کے وقت ہمارے پورے خاندان کو انہوں نے سنبھال لیا تھا اور کسی تکلیف کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ بس اس کے بعد والد صاحب نے چچا کے کاروبار کو سنبھال لیا اور ہم نے پرعیش زندگی گزاری تھی۔ والد صاحب کا ماضی کیا تھا یہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ والدہ صاحبہ اللہ میاں کی گائے تھی، بے حد کم گو، ضرورت کی بات کیا کرتی تھیں۔ دونوں بھابیاں نیک فطرت کی مالک تھیں، خوش گو، خوش مزاج، انہیں کسی الجھن میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شام کو البتہ ایک پریشانی ہو گئی۔ مجھے احمد علی کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تعویذ ضرور اپنے پاس رکھنا۔ ہسپتال جانے سے پہلے میں نے تعویذ کو اپنے لباس میں رکھنے کے لیے وہ کوٹ تلاش کیا جس کی جیب میں وہ تعویذ تھا، لیکن کوٹ میرے وارڈروب میں نہیں تھا۔ پہلے میں نے اسے تلاش کیا، پھر والدہ صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا وہیں ہینگر میں تھا، مجھے نہیں معلوم۔
اس کے بعد سارے گھر میں کوٹ تلاش کر لیا گیا، ساری معلومات حاصل کر لی گئیں کہ کہیں وہ ڈرائی کلین کے لیے تو نہیں دے دیا گیا، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ کوٹ غائب تھا۔ تعویذ کے بارے میں کسی سے پوچھتا، لیکن خیال نے دل میں جگہ بنا لی، کوٹ بلا وجہ غائب نہیں ہوا۔ کچھ پراسرار قوتوں نے وہ تعویذ مجھ سے دور کیا ہے، مگر کیوں؟ کیا مجھے نقصان پہنچنے والا ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت تھی کہ جو واقعات پیش آئے تھے وہ معمولی یا وہم نہیں تھے۔ احمد علی نے اپنے علم کے مطابق بہت تفصیل بتائی تھی۔ ویسے بھی میں کالے جادو کے بہت سے علم دیکھ اور سن چکا تھا۔ سڑکوں پر بے شمار کالے جادو کے ماہروں کے کاروبار بکھرے ہوئے تھے، اخباروں میں ان کے اشتہارات چھپتے تھے۔ کچھ تو ہوگا، کالے جادو کے توڑ کے دعوے بھی نظر آتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا تھا۔ غرض کے تعویذ کے ساتھ کوٹ بھی گیا۔ کوٹ غالباً اس لیے گم ہوا تھا کہ کالی ناپاک قوتیں اس پاک تعویذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہوں گی۔ اسپتال میں رات کی ڈیوٹی بڑی بیزار کن ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب ہلکا سا خوف کا احساس بھی شامل تھا۔ اب جب حالات سے آگاہی ہوئی تھی تو سب کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن ڈاکٹر سائرہ کا واقعہ، وہ کون تھا جو سائرہ کے روپ میں آیا تھا اور بلی کے مردہ بدن میں داخل ہو کر بھاگ گیا تھا؟ اس بار پھر سائرہ کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگی تھی۔ آج میں اس سنسان کوریڈور میں نہیں آیا تھا، جو کہ میری پسندیدہ جگہ تھی اور جس کے باہر تاریک رات بکھری ہوتی تھی۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، ایمرجنسی میں بھی حالات نارمل تھے۔ ڈیوٹی روم میں بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر سائرہ میرے پاس آ گئیں۔ جناب کامران صاحب، خیریت؟ کوئی کام نہیں؟ یا آپ یہاں نظر آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اس نے عادت کے مطابق کہا، حالانکہ کوریڈور ہمیشہ آپ کے دم سے آباد رہتا ہے اور سب کا خیال ہے کہ اس کوریڈور سے آپ کا لگاؤ بلا وجہ نہیں، کوئی بھولی بسری یاد اس سے ضرور وابستہ ہے۔ خیریت ڈاکٹر سائرہ، آج خلاف توقع آپ کچھ رومانٹک ہو رہی ہیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ تو میں ہمیشہ سے ہوں، آپ نے غور نہیں کیا، یہ الگ بات ہے، ڈاکٹر سائرہ نے کہا، پھر جلدی سے بولی، کوئی مصروفیت تو نہیں؟ نہیں، کیوں؟ مجھے بھی فرصت ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھیں، میں نیاز خان سے کافی کے لیے کہہ کر آتی ہوں۔ اوکے، اس نے اپنی عادت کے مطابق کہا اور آگے بڑھ گئی، جیسے مجھے اس کی بات ضروری ماننی ہے۔ میں ایک گہری سانس لے کر کوریڈور کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا۔ حالانکہ بلی کے واقعے کے بعد مجھے اس جگہ سے کسی قدر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہاں بیٹھا تو پھر گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ اس ستون کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں مکڑا نظر آیا تھا اور انسانوں کی طرح بولا تھا۔ بدن میں ہونے والی سنسنی کو نہیں روک سکا تھا۔ بیٹھتے ہی محسوس ہوا تھا جیسے ایک انوکھی ٹھنڈک بدن میں سرایت کر رہی ہے۔ باہر پھیلی رات میں کچھ سائے سے چلتے نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہو۔ دل چاہا کہ اٹھ کر ڈیوٹی روم کی طرف دوڑ لگا دوں۔ سائرہ آتی نظر آئی تو جان میں جان آئی اور میں انتظار کرنے لگا۔ سائرہ قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر مسکرا کر بولی، آپ کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے کامران جی؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پھر آپ رومانس کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے؟ میرا مطلب ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں رومانٹک ہو رہی ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ غیر شعوری طور پر کہہ دیا تھا، معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور ڈاکٹر سائرہ کو جیسے میرے الفاظ سن کر مایوسی ہوئی۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، کینٹین کا ویٹر کافی کے برتن لے کر آ رہا تھا۔ یہ نیاز خان نہیں تھا؟ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نیا ویٹر ہے، نیاز خان آج کل دن کی ڈیوٹی پر ہے، سائرہ نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ ویٹر نے قریب آ کر برتن رکھے اور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، آپ کو ڈاکٹر ارسلان ایمرجنسی میں بلا رہے ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ۔ سائرہ چونک پڑی، پھر جلدی سے کھڑی ہو کر بولی، سوری کامران صاحب، آپ کافی لیں، پتہ نہیں مجھے کتنی دیر لگے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر سائرہ اس طرف سے چل پڑی ادھر ایمرجنسی کا راستہ تھا۔ میں نے گہری سانس لی، پھر کافی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی پارٹ پرٹی کوزی چڑھی ہوئی تھی۔ پیالی کا گرم پانی میں نے دوسرے برتن میں ڈالا اور پھر ویٹر سے بولا، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیکوزی ہٹائی اور کپ میں کافی اونڈیلی، لیکن شدید بدبو کا ایسا بھپکا ناک سے ٹکرایا کہ چکر آ گیا۔ کافی کی کیتلی سے کالے بدبودار خون کی موٹی دھار نکل کر پیالی بھر رہی تھی۔ یہ بدبو سی اٹھ رہی تھی، بمشکل تمام میں نے کیتلی رکھی۔ میرے اعضاء مفلوج ہو گئے، اٹھنے کی کوشش کرتا تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی پاس کھڑے ویٹر کی آواز ابھری، بھوریا چرن ہے ہمارا نام میاں جی، سنسار میں کالے گیان کے سب سے بڑے دھرمکاری ہیں، کالی کے داس، تم سے باتیں کرنی ہے، اس لیے آئے رہن تہار پاس۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب میرا بدن میرا نہیں رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا، میری بینائی متاثر ہوئی تھی، کیا اس کا چہرہ ہی قہر میں لپٹ گیا تھا؟ اس کے نقوش دھندلا گئے تھے، میں آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ اس کی آواز پھر ابھری، سہارنپور میں تمہارا باپ دولت کمانے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، ہمیں مل گیا۔ ہم نے اس سے کہا، مسعود بھیا ہم سے سودا کر لے، ایک چھوٹا سا کام ہمار کر دے، ہم تجھے دولت کے ڈھیر میں دبا دیں گے،
اتنا مال دیں گے کہ تو ہندوستان کا سب سے بڑا رئیس بن جائے گا۔ مان لیا اس نے، اور جب ہمار کام کرنے گیا تو نیت بدل گئی۔ اس نے ہمار کام نہ کیا، ہماری تو جان جل کر رہ گئی۔ وہ لوگ جو ہمیں کھنڈولا دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس کے ساتھ لگ گئے اور ہمار جنم نشست بھشٹ کر دیا۔ ارے کون سا بڑا کام تھا، یہ پھگنوا کے دوار ہمیں پہنچا دینا تھا اور بس سب ٹھیک ہو جاتا۔ ہائے ہائے، نہ ہی مانی ہمری بات، بس پھر وہ رہا اور ہم بیچ وارے وہ کا بڑکاتے رہے اور ہم دونوں کا ناس ہو گیا تھا۔ بات یہاں تک آ گئی۔ دیکھ پالک، ہم کھنڈولا تو بنیں گے ضرور، آج نہیں تا کل۔ ہم تو اتنا جانت، پریم تیواری نے تہارا جنم بھی ہمارے ساتھ میں کرائی ہے۔ تہار باپ چل بسا، ہمارا کام ادھورا رہ گیا۔ سن بیٹوا، سنسار کا حال عقل کی آنکھ سے دیکھ، سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے جی رہے ہیں، تو بھی اسی سنسار کا باسی ہے۔ اپنے لیے سوچ، خوش رہے گا۔ ہم تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر ہے نا، لوگن کا علاج کرے ہے نا، اگر ہم تیری مدد کریں اور تو سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائیں تو کیسا رے؟ بولی کری ہے، پہلے ہم اپنا وچن پورا کریں گے پھر تم ہمارا کر دینا۔ بول، کرتا ہے سودا؟ سارے کام ہم کریں گے، بعد میں تو ہمار کام کر دینا۔ ہم تو کھنڈولا بن ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح۔ ابھی ہمار جنم پورا نہیں ہوا، ادھار کے شریر لیے پھر رہے ہیں۔ ایک پائل اور مل جائے تو اپنے شریر میں آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری تیری دوستی چلے گی۔ اپنا شریر اپنا ہی ہووے ہے۔ اس دن تورے سامنے پہلے تہاری ڈاکٹرنی کا روپ دھارن کیا، پھر بلی کے روپ ماں میں سے بھاگے تو سسرا ایک کتا پیچھے لگ گیا اور زخمی ہونے سے بچے۔ اب ای تمہار نوکروا ہاتھ لگی ہے، اصلی نوکروا ایک کونے ماں بے ہوش پڑا۔ ہم جائیں تو وہ ہوش ماں آ جائے گا۔ چلتے ہیں، پر تیرے من ماں کوئی بات آئے ہم سے پوچھ لینا، جواب دیں گے۔ اب جاتے ہیں۔ وہ چراغ کی طرح بجھ گیا اور میں آنکھیں پھاڑتا رہ گیا۔ بہت سے سوالات ذہن میں آ رہے تھے مگر اس کے سامنے زبان ہی نہیں کھل سکی۔ ایک اور حیرت ناک عمل ہوا، کافی کے برتنوں سے اٹھنے والی بدبو ایک دم کافور ہو گئی اور اس کی جگہ سوندھی سوندھی کافی کی خوشبو مہکنے لگی۔ لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد یہ کافی میرے لیے حرام ہو گئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ بری طرح سنسنا رہا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ایک آواز قریب سے ابھری اور میں اچھل پڑا۔ خیریت ڈاکٹر کامران؟ آواز ڈاکٹر سائرہ کی تھی، جس کے آنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے بے یقینی کے سے انداز میں سائرہ کو دیکھا، اور وہ سائرہ ہے بھی یا نہیں؟ سائرہ بولی، ڈاکٹر کامران۔ سوری ڈاکٹر، سائرہ بس شاید نیند آ گئی تھی، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کافی تو برف ہو گئی، ایک بات بتاؤں؟ جی؟ ڈاکٹر ارسلان تو آج آئے ہی نہیں، پتہ نہیں کینٹین کے نئے ملازم نے جھوٹ کیوں بولا۔ دوسری کافی منگواؤں؟ نہیں، آپ پلیز یہ کافی فوراً پھینک دیں، اس میں کوئی کیڑا پڑا ہوا تھا، شاید مکڑی۔ او مائی گاڈ، ڈاکٹر سائرہ نے منہ بنا کر کہا۔ پھینک، میں اسے خود دیتا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سائرہ جلدی سے اٹھ گئی، اس نے کافی پھینک دی۔ منگواؤں، پئیں گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ نہیں، میری طبیعت میں کافی سے مکڑے نکلتے دیکھ کر ہی تکدر پیدا ہوا ہے، میں نے کہا، اور سائرہ خاموش ہو گئی۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، خدا خدا کر کے صبح ہوئی، گھر واپس آ گیا، دل و دماغ پر شدید بوجھ تھا۔ بڑھیا چرن کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اپنے باپ کا ہم شکل تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت عجیب تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ احمد علی کے پاس جا کر انہیں حال دل سناؤں، انہیں بتاؤں کہ اس ناپاک وجود نے بڑی تفصیل سے مجھ سے بات کی ہے اور مجھے میرے باپ کے بارے میں بتایا ہے۔ دل چاہا کہ والدہ صاحبہ سے بھی پوچھوں کہ ہندوستان میں کیا ہوا تھا، مگر وہ اس قدر سیدھی سادی خاتون تھی کہ کوئی تسلی بخش بات نہیں بتا سکتی تھی۔ آخرکار تیاریاں کر کے لانڈی چل پڑا۔ بھوریا چرن سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن میں گونج رہا تھا۔ لانڈی کا طویل سا فاصلہ طے کر کے مسجد نور پہنچا، لیکن مسجد کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر نہ جانے دل کو کیوں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے کار چائے خانے کے پاس روکی اور نیچے اتر آیا۔ چائے خانے کے ایک بیرے کو روک کر میں نے پوچھا، کیا ہوا ادھر؟ خیر تو ہے؟
ہاں جی، مولوی احمد علی فوت ہو گئے، بیٹے نے افسردگی سے کہا، اور میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ ناقابل یقین بات تھی، احمد علی کی صحت تو بہت اچھی تھی۔ بامشکل میں نے بیرے سے پوچھا، کیسے، کیا ہو گیا تھا انہیں؟ بس جی، مسجد کے حجرے میں اکڑے ہوئے ملے۔ موت کے ہزار طریقے ہیں صاحب جی، جیسے بھی آئے۔ رات کو کسی وقت انتقال ہوا تھا۔ اس وقت نماز جنازہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں ان کی تدفین میں شریک ہوا۔ بڑی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت قریبی عزیز رخصت ہو گیا ہو۔ گھر واپس آیا تو میں کافی نڈھال تھا۔ اسپتال فون کر دیا کہ آج نہیں آؤں گا، کچھ مصروفیت ہے۔ رات کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اتفاق سے شمسہ پھوپھی آ گئیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل مچل گیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر میں نے پھوپھی سے کہا، مجھے ابو کے ماضی کے بارے میں بتائیے پھوپھی جان، بہت ضروری ہے یہ۔ خیر تو ہے، اصل میں پاکستان آنے کے بعد بھائی جان نے ہم سے سب سے کہا تھا کہ ماضی ہندوستان میں گم ہو گیا ہے، پیارا وطن، پیارا پاکستان، اب یہی ہمارا ماضی حال مستقبل ہے۔ شمسہ پھوپھی نے کہا، براہ کرم مجھے بتائیے۔ ہم سہارنپور میں رہتے تھے، ابو کاروبار کرتے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ بھیا کو ایک ہندو سادھو ملا جس کا نام بھوریا چرن تھا۔ اس نے مسعود بھیا کو سبز باغ دکھائے کہ وہ انہیں کروڑ پتی بنا دے گا، وہ ایک جادو کا پتلا ایک بڑے بزرگ پیر بھاگن کے مزار پر پہنچا دے۔ اللہ نے بھیا کے دل میں ایمان جگا دیا، انہوں نے مزار کی بے حرمتی کرنے سے روک دیا۔ بھوریا چرن جو مکڑی بن جاتا تھا، بھیا کا جانی دشمن بن گیا، اس نے جادو کے زور سے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ بھیا کو پھانسی کی سزا ہو گئی مگر وہ بچ گئے، لیکن بہت برے احوال ہو گئے۔ محمود بھائی، ماموں ریاض اور جتنے بھی تھے سب تباہ ہو گئے۔ بڑی مصیبتیں اٹھائیں سب نے، مگر بھیا نے ایمان ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ برسوں حالات خراب رہے، پھر اللہ نے ان کے دن پھیرے، سب بچھڑے مل گئے۔ بھیا نے سادھو کو جان سے مار دیا اور ہم سب اپنے پیارے پاکستان آ گئے۔ یہاں محمود بھائی مل گئے اور انہوں نے ہم سب کو سنبھال لیا۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں والد صاحب کا ہم شکل تھا اور جادوگر بھوریا چرن نہ جانے کس چیز کا ماہر بننا چاہتا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں بھی اس مزار کی بے حرمتی کروانا چاہتا تھا، اپنے کسی مذموم مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مسلمان تھا اور بزرگان دین کی بڑائی اور تقدس پر بھرپور ایمان رکھتا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ جس طرح والد صاحب نے اپنے ایمان کو قائم رکھ کر دنیاوی مفاد ٹھکرا دیا، اسی طرح میں بھی ان کی پیروی کروں گا۔ پھوپھی شمسہ نے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں جنہیں اپنے بستر پر لیٹ کر میں دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ اپنی زندگی میں نے ایک آدھ بار ہی خواب دیکھا تھا، آج میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے احمد علی کو دیکھا، وہ اسی جھونپڑا ہوٹل میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، پہلے بھی ایسے بہت سے حالات سے واسطہ پڑا ہے جو بڑے مشکل تھے، کافر جن جو بچیوں کو پریشان کرتے تھے ان سے نبرد آزمائی رہی، لیکن اللہ کے فضل سے محفوظ رہا۔ وہ تعویذ ایک بزرگ کامل کا عطیہ تھا، جو ہی وہ مجھ سے دور ہوا ناپاک قوتیں مجھ پر حاوی ہو گئیں۔ بھوریا چرن کو خطرہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے راستے روکنے کی کوشش کروں گا۔ مسجد سے باہر تنہا گلی میں مل گیا اور میرے دل کو مٹھی میں لے کر دبوچ لیا۔ بس کہانی ختم ہو گئی۔ ایک کام کرنا تم بیٹا، اس کے ارادے بڑے ناپاک ہیں، وہ میرے جسم خاکی کو قبر سے نکال کر اسے اپنے جادو کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے کوٹ کو اس نے تعویذ سمیت غائب کر دیا ہے، تعویذ اسی کوٹ میں ہے، وہ تعویذ کو اپنے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اس لیے کوٹ غائب کر کے چوکھنڈی کے قبرستان میں پیپل کے درخت کی شاخ میں لٹکا دیا ہے۔ تم اپنا کوٹ وہیں سے حاصل کرو اور اس سے تعویذ نکال کر میری قبر کے سرہانے 1 فٹ کی گہرائی میں دفن کر دینا۔ مجھے غم ہے کہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہ دے سکا۔ پتہ نہیں خواب تھا یا حقیقت، میری اسی وقت آنکھ کھل گئی، دل بے چین ہو گیا۔ ویسے ہی احمد علی کی موت کا سخت افسوس تھا، ایک ایسی شخصیت مل گئی تھی جسے میں خود کو پیش آنے والے انوکھے واقعات پر تبادلہ خیال کر سکتا تھا، اور وہ کون تھا جسے اس بارے میں بتاتا؟ وہی مسئلہ تھا، لوگ جدت پسندی کے جنون میں روحانی حقائق کا مذاق اڑاتے، جبکہ لمحہ لمحہ روحانیت کا وجود ملتا ہے، اور اب اس کا گواہ میں تھا۔ شمسہ پھوپھی سے والد صاحب کے بارے میں بھی علم ہو گیا تھا، جو ورثے میں ایک شیطان جادوگر چھوڑ گئے تھے۔ اس خواب کے بعد نیند آنکھوں سے اڑ گئی۔ باقی رات جاگتا رہا، سوچتا رہا کیا اس خواب میں سچائی ہے یا پھر صرف ذہن کی اختراع ہے۔ چلو اس کا بھی تجزیہ ہو جائے گا، دن میں تو فرصت ہی ہے۔ ہاں، یہ عمل کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں پروگرام بنانا ضروری ہے۔ دوسری صبح معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ضروریات سے فارغ ہو کر تیاریاں کی اور گاڑی نکال کر چل پڑا۔ بڑی دلچسپ سچویشن تھی، ایک ایسے عمل میں مصروف ہو گیا تھا جس کے بارے میں زندگی بھر نہیں سوچا تھا۔ جادو ٹونوں کی کہانیاں اخباروں اور ان میں چھپے اشتہاروں کے ذریعے نگاہوں میں آ جاتی تھیں، جن پر ہنسی آتی تھی، لیکن اب خود اس سارے عمل سے گزر رہا تھا۔ کنڈی کے قبرستان گیا، کار پارک کی اور اتر کر پیپل کا وہ درخت تلاش کرنے لگا جس کی نشاندہی خواب میں ہی کی گئی تھی۔ کافی دور نکل آیا اور پھر ایک طرف نگاہ اٹھ گئی،
چھوٹے سے چبوترے پر پیپل کا درخت نظر آ رہا تھا اور اس کی ایک شاخ پر میرا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ سینہ آ گیا، اس قدر حقیقتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو مجھے پیش آ رہی تھی، لیکن ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ایمان کو متزلزل کر دے۔ ناپاک قوتیں شیطانی عمل ہوتی ہیں اور شیطان کے وجود کی مذہب تصدیق کرتا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پیپل کے اس درخت کے پاس پہنچا اور چبوترے پر چڑھ گیا جو کوئی 4 فٹ اونچا تھا، لیکن فوراً ہی واپس نیچے کودنا پڑا کیونکہ چبوترے پر ایک کالا ناگ پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں چبوترے سے تھوڑا ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ بے حد بھیانک منظر تھا، سنسان اور خاموش، ٹوٹی پھوٹی بے شمار قبریں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے شاخ پر لٹکے کوٹ کا جائزہ لیا۔ شاخ زیادہ اونچی نہیں تھی اور میں کوٹ بآسانی اتار سکتا تھا، لیکن وہ سانپ ترکیب سوجی۔ ایک طرف پڑا کچا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور تاک کر سانپ کو دے مارا، لیکن سانپ میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ تب میں نے اسے غور سے دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ وہ مردہ ہے۔ میں دوبارہ چبوترے پر چڑھ گیا۔ سانپ واقعی ہی مردہ تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک الو اور اس سے کچھ دور ایک چیل بھی مردہ پڑی تھی۔ میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سرسراہٹ ابھری جو میرے بالکل قریب تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سرسراہٹ بہت واضح تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے رخ بدل کر اس سرسراہٹ کا راز جاننے کی کوشش کی تو حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ کالا ناگ جسے میں نے مردہ سمجھا تھا اس وقت پن کھاڑے کھڑا تھا۔ میرا اس سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ایک لمحے میں وہ مجھ پر وار کر سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ اچانک سانپ نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کے منہ سے زبردست پھنکار نکلی۔ میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ رک بدل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کی ننھی ننھی آتش بار آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے دوبارہ اپنی جگہ بدلی اور پھر مجھے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ جیسے ہی میں نے پیٹھ موڑی سانپ مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ جان بچانے کی ایک ہی ترکیب تھی کہ میں اس کے سامنے رہ کر اس کے حملے سے خود کو بچاؤں۔ سانپ جس انداز سے میرے سامنے آیا تھا اس کی وجہ سے میرے اور اس شاخ کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تھا جس پر میرا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ سانپ کوٹ تک پہنچنے کا راستہ روک رہا ہے۔ کیا کروں؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اچانک چبوترے کے نیچے سے کسی جانور نے چھلانگ لگائی اور چبوترے پر چڑھ آیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چند لمحے تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا جانور ہے، لیکن پھر میں نے اسے پہچان لیا، وہ نیولا تھا۔ اس نے اوپر آتے ہی اچھل کر سانپ پر حملہ کر دیا تھا۔ سانپ بے چین ہو گیا۔ پہلے اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اب اس کا رخ نیولے کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے نیولے پر پھن مارا، لیکن نیولے نے آسانی سے اس کا وار خالی دے دیا اور سانپ کے جسم پر حملہ کیا۔ سانپ نے بلبلا کر رخ بدلا اور دوبارہ نیولے پر حملہ کیا، لیکن نیولا اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ آسانی سے اس کے وار بچا رہا تھا اور ساتھ ہی موقع ملتے ہی سانپ کے جسم پر حملے بھی کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سانپ کا پھن پکڑ لے۔ صاف لگ رہا تھا کہ سانپ خوفزدہ ہو گیا ہے، اور پھر سانپ نے ہمت ہار دی۔ وہ پھن ڈال کر بری طرح بھاگا اور چبوترے سے نیچے اتر گیا۔ نیولا بھی اس کے پیچھے دوڑ گیا تھا۔ دونوں غائب ہو گئے تو میری جان میں جان آئی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں یہاں اپنی آمد کا مقصد ہی بھول گیا۔ جب وہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میرے حواس جاگے اور مجھے اپنی یہاں آمد کا مقصد یاد آ گیا۔ پہلے دل چاہا کہ جہاں سے وہ دونوں نیچے گئے تھے وہاں جا کر دیکھوں کہ نیولے نے سانپ کا کیا پانچا کیا یا نہیں، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ کیا میں فضول سوچ رہا ہوں؟ اپنا کام کروں اور یہاں سے بھاگوں۔ نئی ہمت کے ساتھ آگے بڑھا، شاخ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا جیسے نامعلوم ہوائیں مجھے ہاتھ بڑھانے سے روک رہی ہوں، یہ پراسرار قوتیں چیخ رہی ہوں کہ میں کوٹ نہ اتاروں، لیکن میں تو آگے بڑھ کر شاخ پر ہاتھ ڈالا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اس شاخ کو نیچے جھکا دیا ہو تاکہ میں آسانی سے کوٹ اتار لوں، اور میں نے کوٹ شاخ سے اتار لیا۔ عجیب سا احساس میرے رگوں پہ میں اتر گیا، جیسے خوشی ہوئی ہو، لیکن پھر کچھ اور بھی ہوا۔ مردہ سانپ کو تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ اصل میں مردہ نہیں تھا، لیکن جو ہی کوٹ میرے ہاتھ میں آیا اچانک زمین پر مردہ پڑا ہوا الو پھڑپھڑایا اور پھر اس نے ریش چیخ ماری اور ایک دم اڑ کر پیپل کی ایک شاخ پر جا بیٹھا۔ یہی عمل چیل نے بھی کیا۔ یہ تمام منظر خوف سے دل کی حرکت بند کر دینے والے تھے، لیکن خود پر غور کرنے سے ایک نیا احساس اور ہوا تھا، وہ یہ کہ ان مافوق العقل واقعات نے خاصا حوصلہ پیدا کیا ہے، اور خوف کا وہ عمل اب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ گویا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ آغاز اس وقت ہوا تھا جب میں نے جاوید انصاری کے بازو کے نشان کو چھیڑا تھا۔ اس کے بعد جو انوکھے واقعات عمل میں آئے تھے وہ ناقابل فراموش تھے، اور میں ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کوٹ کی جیب کی تلاشی لی تو تعویذ اس میں موجود تھا۔ کوٹ لے کر چبوترے سے نیچے کود آیا۔ اب نہ کہیں سانپ تھا نہ نیولا، ہر طرف ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ میں
کار کے قریب پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وسوسے انسان کی فطرت کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں ہر چند کے اب مضبوط ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دھڑکا لگا تھا کار کے اندر کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اور حرکت نہ ہو جائے۔ بھوریا چرن کی طرف سے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرے والد مسعود احمد بھوریا چرن کا شکار ہو کر ساری زندگی مشکلات میں پھنسے رہے اور اب یہ عذاب مجھ پر آ پڑا تھا، لیکن مجھے کچھ تحفظ حاصل تھا۔ بھوریا چرن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، جن کے ثبوت جگہ جگہ مل رہے ہیں، لیکن کچھ مثبت قوتیں میری نگرانی کر رہی ہیں۔ کار کو احتیاط سے چلاتے ہوئے میں ان تمام باتوں کی ترتیب دینے لگا۔ حال ہی کے واقعات دیے جائیں تو تعویذ کوٹ میں رکھا تھا کہ کوٹ غائب ہو گیا، اس لیے کہ بھوریا چرن کے ناپاک ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے۔ یہ تعویذ احمد علی کو ان کے مرشد نے دیا تھا تاکہ وہ بری روحوں سے محفوظ رہیں، اور انہوں نے ازراہ مہربانی وہ مجھے دے دیا تھا، لیکن بیچارے ایک بری روح کا شکار ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 7واں فائل بھوریا چرن کو نہیں دینے دیں گے۔ بھوریا چرن نے ان کا کام بھی تمام کر دیا، اور اب یہ وہ تعویذ اس لیے اپنے سرہانے دفن کرانا چاہتے ہیں کہ بھوریا چرن اپنے کسی جادوئی عمل کے لیے ان کے مردہ جسم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے خدا، کیسی خوفناک کہانی ہے۔ انہوں نے میرے خواب میں آ کر کوٹ اور تعویذ تک رہنمائی کی۔ بھوریا چرن جہاں بھی مجھے تعویذ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ سانپ، الو، چیل میرا راستہ روکنے کے لیے تھے، لیکن میری محافظ قوتوں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ یقیناً احمد علی کی روح کا کمال تھا۔ راستہ طے کرتے ہوئے میں یہ باتیں سوچتا رہا، پھر ایک دم خیال آیا کہ مجھے یہ تعویذ مرحوم احمد علی کی قبر کے سرہانے 1 فٹ کی گہرائی میں دفن کرنا ہے۔ 1 فٹ گہرا گھڑا کیسے کھودوں گا؟ ایک لمحے سوچا، پھر کار میں رکھے ٹول باکس کا خیال آ گیا جسے آج تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس بات سے اطمینان ہوا اور میں لانڈی پہنچ گیا، تدفین میں شریک ہوا۔ اس لیے قبر معلوم تھی۔ قبرستان کے احاطے میں کار روکی، ایک دکان سے پھول، اگربتیاں، ماچس خریدی اور ٹول باکس سے لمبا پیچکس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ بڑا عجیب تھا احساس ہو رہا تھا۔ قبر پر پہنچ کر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر قبر پر پھول ڈالے، فاتحہ پڑھی، احمد علی کی روح کو ایصال ثواب پہنچا کر اپنا کام کرنے قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیچکس نکال کر گھڑا کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت اگر مجھے میرا کوئی شناسا دیکھ لیتا تو حیرت سے پاگل ہو جاتا، کیونکہ میں کافی نفاست پسند شخص تھا، ایک معزز پیشے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک بڑے ہسپتال کا ڈاکٹر ایسے کام کر سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھڑا تیار ہو گیا اور میں نے تعویذ اس میں ڈال دیا، پھر گھڑے کی مٹی برابر کر کے میں سیدھا کھڑا ہو گیا، کچھ لمحے رکا، پھر واپس چل پڑا۔ ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات معمول کے مطابق تھے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور یہ باتیں کسی کو بتانی بھی نہیں تھی۔ رات کو معمول کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ رات کی ڈیوٹی میں زیادہ وقت فارغ ہی ہوتا تھا، معمول کے گشت، اس کے بعد آرام۔ کچھ ڈاکٹر سو بھی جاتے تھے، لیکن مجھے اس کی عادت نہیں تھی۔ آج خاص طور سے میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر سائرہ کچھ کھچی کھچی سی ہے۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں اس بات سے خوش تھا۔ البتہ جب میں ڈیوٹی روم میں بیٹھا تو ایک دوسری نوجوان ڈاکٹر ثنا بیگ میرے پاس آ گئیں۔ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر کامران؟ اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ کچھ گستاخی کر سکتی ہوں؟ ثنا نے کہا۔ کیجیے، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ اجازت کا شکریہ، ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ خیریت؟ اسے دل کی تکلیف ہو گئی ہے، ثنا نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، کہاں ہے وہ؟ بلاؤں؟ ثنا بدستور شرارت سے بولی اور میں اس کے انداز پر غور کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، آپ مذاق کر رہی ہیں یا سنجیدہ ہیں؟ سوری، مجھے لگ رہا ہے جیسے… اللہ، ڈاکٹر کامران، آپ صرف ڈاکٹر ہیں یا انسان بھی ہیں؟ وہ بیچاری آپ کو حال دل سنا رہی تھی اور آپ نے کان بند کر رکھے تھے۔ آپ سے کچھ رومانس کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی اس کی، اور آپ نے بے اتنائی برتی تھی۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا، اور پھر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اسی دن سے ڈاکٹر سائرہ کچھ کھچی کھچی سی ہیں۔ لیکن اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کس قدر تلخی سے کہا، کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر ثنا جو صرف کاروباری نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق ہم انسانی زندگی سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یہی ہمارا منصب ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح صرف اپنے جذبات کی پذیرائی کریں۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے ڈاکٹر کامران، بے شک ہماری ذمہ داریاں مختلف ہیں، لیکن ہم بھی ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمارے پیار کے رشتے ہوتے ہیں، اور ہم ان رشتوں سے انصاف کرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے، لیکن… چلیں چھوڑیں، مجھے اندازہ ہو گیا۔ کیا یہی کہ سائرہ آپ کی دل کی گہرائیوں کو نہیں چھو سکی؟ میرے دل کی گہرائیوں کو میں صرف ایک آرزو ہے ڈاکٹر ثنا، وہ یہ کہ میں ایک بڑا ڈاکٹر بنوں،
اچھی بات ہے، ثنا نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ ثنا کے جانے کے بعد میں عجیب سے احساس میں کھو گیا۔ کیا میری یہ خواہش پوری ہوگی؟ میں جس شیطانی جال میں پھنس گیا ہوں میں اس سے نکل سکوں گا؟ مجھ پر تو ناگہانی پڑی ہے۔ طبیعت پر ایک بوجھ سا آ پڑا اور میں مزمحل ہو گیا۔ میں گفتگو سے اور الجھ گیا تھا۔ ڈاکٹر سائرہ ہی کی بات نہیں تھی، زندگی کے اس رخ کی طرف آج تک رغبت نہیں ہوئی تھی۔ بھابیاں بہت سے منصوبے بناتی تھی میری شادی کے، میری پسند پوچھتی تھی، لیکن میں انہیں ٹال دیتا تھا۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جب لڑکیوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کسی کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ باہر گہری تاریکی کی پھیلی ہوئی تھی، بے قرار سناٹا چیخ رہا تھا۔ ہر چند کے کوریڈور کا وہ حصہ جو میری پسندیدہ جگہ تھی اب میرے لیے خوف کی علامت بن گئی تھی، اور میں رات میں تنہا وہاں بیٹھنے سے گریز کرنے لگا تھا۔ لیکن اس وقت وہیں بیٹھنے کو دل چاہا اور میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ بہت سی سوچیں ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ باہر پھیلی تاریکی میں عجیب عجیب شکلیں نظر آنے لگیں، لیکن وہ صرف احساس کے سائے تھے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی چھوٹی سی شے متحرک نظر آئی اور میں چونک پڑا۔ یہ میرے احساس کا سایہ نہیں تھا، وہ شے میری طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوریڈور کی چھت میں لگے بلب کی روشنی کی زد میں آ گئی اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ مونا تھی، میری پیاری بلی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور کوریڈور کی 4 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ آئی۔ میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے منہ سے نکلا، ارے مونا، کہاں چلے گئی تھی تو؟ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا تو وہ واپس نیچے کود گئی۔ میں کوریڈور کی دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا اور بولا، تو زندہ ہے مونا؟ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھ سے ڈر رہی ہے؟ اوپر آ۔ تب میں نے غور سے مونا کو دیکھا اور اچانک میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بلیوں کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں۔ میں نے کئی بار مونا کی آنکھیں بھی چمکتی دیکھی تھیں۔ وہ قدرتی بات تھی، لیکن اس کے چہرے پر پیار ہوتا تھا۔ وہ اور سیدھی میری گود میں آ بیٹھتی تھی، وہ کھڑ کھڑ کرنے لگتی تھی۔ مونا کی آنکھیں اس وقت بھی چمک رہی تھیں، لیکن ان کا رنگ گہرا سرخ تھا اور پتلیاں سیدھی کھڑی تھیں، لیکن بس سبز رنگ کی لکیر جیسی۔ ان آنکھوں اور چہرے پر ایک خونخوار سی کیفیت نمایاں تھی۔ پھر اس کے منہ سے ایک کرخت آواز نکلی، من تو چاہت رے کہ تیرا ٹینٹوا چبا لوں، کالی ماں کی سوگندھ، پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آواز بھوریا چرن کی تھی۔ میرا بدن خوف سے منجمد ہو گیا۔ وہ پھر بولا، بات کر ہم سے چھورے، ہم تیرے بیری نہیں ہیں، بات کر ہم سے۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر ہمت کی سی لہر اٹھی، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، ہاں بولو بھوریا چرن۔ آواز بھی تیری ہے اپنے پتا جیسی ہے، ہم سے دشمنی نہ کر، کالی ماں کی سوگند ایسی تباہی پھیلائیں گے کہ تو سنبھالے نہ سنبھال پائے گا۔ کھل کر بات کر بھوریا چرن۔ میں واقعی اپنی ہمت پر خود حیران رہ گیا تھا۔ بہت کام خراب کر دی ہے تمہارے اس مولوی نے، اپنی جان کھو بیٹھا۔ جو کچھ ہم کہت رہیں اسے غور سے سن۔ تو اپنے پتا کے راستے پر مت چل، ہمیں کھنڈولا بننا ہے اور کالی ماں کے وردان سے ایسا ہو کر رہے گا۔ پر تو نے اس مولوی کے کہنے پر گیل لمبی کرائی ہے، اس نے ہماری گیل کھوٹی کر دی ہے۔ ارے ہم سکھا بن جاتے تو تیرا کام شروع ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ گے شنکھا کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بتا دیتے ہیں، ہم اوپر آئے رہن، ہم کا ہاتھ مت لگائی رہن، بیٹھ جا کرسی پر، وہ بولا، اور میں نے اس کی بات مان لی۔ میں پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب بھوریا چرن مونا بلی کے روپ میں اوپر آ گیا اور بلیوں کے مخصوص انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اب کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، سنکھا تو تھے ہم، کھنڈولے بن جاتے اگر تمہارا پتا ہمیں پھنگوانا دوار پہنچا دیتا۔ پرونا ہے ہمانا، اس نے ہمیں مار دیا اور ہماری سنکھا سکتی بھی چلی گئی۔ پر کالی کے گیان نے ہمیں نیا جیون دے دیا۔ کالے جادو کا گیان منش کو 3 جنم دیتا ہے۔ اگر وہ سنکھا گیان پا لے تو اور ہم نے وہ گیان پا لی ہے۔ تمہارے پتا نے ہمارا جیون چھین لیا، پر ہماری گیان مکتی چھیننا او کے بس کا بات نہ تھی۔ ہم نے پھر سے جیون پا لیا ہے رے، پر سنکھا سکتی کے واپسی کے لیے ہمیں 7 پائل منشوں کا خون پینا ضروری ہے۔ 2 کا پی لی تھے تو بیچ ماں آ گیا اور ہمارا کام رک گیا۔ پر ایک فائدہ بھی ہوا، مسعود کا پریوار ہمارے سامنے آ گیا اور ہم کا ایک بار پھر امید بند گئی۔ پر ایک کام غلط ہو گئی رے، وہ مولوی تو کاہل گیا، اس نے ہمارا کام خراب کر دیا، اس نے اپنا جیون ہار دیا۔
ہم نے تو بدلہ لے لیا اس سے، پر مرتے مرتے اس نے ہمیں لوٹ لیا۔ ہمارے بیروں نے ہمیں 4 پائل اور دے دیے، پر مولوی نے 7واں پائل روک دیا۔ ہائے رے! سنکھا سکتی لے کر ہم تیرے ساتھ پھر کھنڈولے بننے کا کام شروع کر دیتے، پر ادھر دیر ہو گئی۔ سن رے، ہم آج نہیں تو کل اپنا کام کر لیں گے اور سنکھا بن جائیں گے، پر تو تیار ہو جا، متر بن جا ہمارا، دوستی کر لے ہم سے، بھوانی ماں کی سوگند، کچھ سے کچھ بنا دیں گے تجھے، جتنا جیون بتائے گا راجا بن کر بتائے گا۔ ایک بات بتاؤ بھوریا چرن، پوچھ رے، تم احمد علی صاحب کی قبر پر بھی کچھ کرنا چاہتے تھے؟ ہاں رے، ان کی ہڈیاں نکال کر ہم منتر پڑھتے تو سنکھا بننے کا کام ہو سکتا تھا۔ پھر تو نے ہمارے ساتھ دشمنی کر ڈالی۔ وہ کیسے؟ وہ تعویذوں کے سرہانے گاڑ کے، اور اب وہ تعویذ بھی وہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ارے وہ مولوی بہت چلاک ہے، انہیں وہ تعویذ نیچے ہی نیچے اپنی قبر ماں گھسیٹ لیا رے، اور اب وہ اس کے سینے کے پاس رہے۔ ہم کسی مولوی اور مسلمان کی قبر نہیں کھود سکتے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تو اسے کہہ دو کر وہ تعویذ وہاں سے نکلوا لیں گے، اور پھر بعد میں مولوی کی ہڈیاں نکال لیں گے۔ فرض کرو وہ تعویذ وہاں سے نکال لیا جاتا تو تم قبر کیسے کھودتے، جبکہ تم مسلمان کی قبر کھود نہیں سکتے؟ بات کرے ہے، بھوریا چرن کی آواز میں طنز پیدا ہو گیا۔ ارے سب تیری طرح پاگل تو نہیں رے، تو نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ تیرے ہی دھرم والے قبریں کھود کھود کر 4 پیسے ماں مردوں کے کفن، ان کے دل جگر پھیپھڑے سوکھی ہڈیاں بیچ دیوے ہیں۔ یہ کون سا بڑا کام؟ پر تو نے وہ تعویذ مولوی کے پاس پہنچا کے سب کام خراب کر دیا رے۔ پر ٹھیک رے، ہم بھی کالی ماں کے داس ہیں، مولوی کی ساری چالیں پھیر دیں گے۔ 1 پائل اور مل جائے پھر دیکھنا ہماری سختی۔ مولوی بہت چلاک ہے، اس پر بھی وار کر دیے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کتنی دور جائے گا۔ پر تو سے ایک بات کہیں؟ کہو۔ ہم سنکھا سکتی پالیں تو تو ہمارا ساتھ دینا۔ کالی ماں کی سوگت، تو کا سنسار ماں اتنا عزت دلوائی دے رہے کہ جیون بھر یاد رکھے گا۔ تو نے ایک بات کہی تھی اپنے گھر ماں، یاد ہے کیا؟ تو نے کہا تھا کہ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر بننا چاہے۔ چل ٹھیک ہے، ہم تو کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیں، تو جیون کے مزے لے، اور جب ہم سنکھا بن جائیں تو ہمیں پیر پھگنوا کے دوار پہنچا کر ہماری سختی پوری کر دے۔ اب جاوت رہے، ہمیں 7ویں پائل کو تلاش کرنا ہے، تو جیون کے مزے لے، اپنی خوشی پوری کر۔ بلی دیوار سے نیچے کود گئی، پھر دوڑتی ہوئی تاریکی میں گم ہو گئی۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑتا رہا، اب وہاں کوئی تحریک نہیں تھی، سب بڑا حیرت ناک تھا۔ ایک بلی انسانوں کی آواز میں بول رہی تھی، اس دوران کوئی آ جاتا تو کیا ہوتا؟ پورے ہسپتال میں کھلبلی مچ جاتی۔ اس کے علاوہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بے حد سنسنی خیز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ میرے ذہن سے کس قدر قریب تھا۔ خدا کی پناہ، کیسا بھیانک کھیل چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے ایک غیر ایمانی عمل چاہتا تھا جو میرے والد صاحب نے اس کے لیے نہیں کیا تھا، اور اس کے لیے اس نے مجھے ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے احمد علی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ کتنا سنسنی خیز تھا۔ احمد علی نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے تعویذ لانے کی فرمائش کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ زندگی کے شب و روز گزرتے رہے، جب سے جاوید انصاری کا کیس ہوا تھا اس کے بعد سے کوئی نہ کوئی واقعہ مسلسل ہو رہا تھا، لیکن یہ چند روز پرسکون گزرے تھے جس پر مجھے حیرت تھی۔ اس دن ایک نوجوان لڑکی کو ہسپتال لایا گیا جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا، کافی پیاری شکل و صورت کی مالک تھی جسے دیکھ کر پیار آتا تھا، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ یہ کسی بڑے صنعت کار کی بہو تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری غم کی وجہ سے نڈھال تھی۔ اس صنعت کار نے انہوں نے بتایا کہ 1 سال سے یہ لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں ڈاکٹر رضوان۔ ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس بچی کا علاج کر چکے ہیں۔ 3 مہینے پہلے ہم اسے لندن لے کر گئے تھے، وہاں تقریباً 1 ماہ رہے، بے شمار ٹیسٹ ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم اسے واپس لے آئے۔ کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تو ہم اسے آپ کے پاس لائے ہیں۔
लड़की के ससुर सेठ जब्बार ने डॉक्टर रिजवान से कहा। डॉक्टर रिजवान ने लड़की के बारे में बहुत से सवालात किए, फिर उसे अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहा। चुनाचे सारे इंतजामात हो गए, लड़की को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर रिजवान ने उसके कई टेस्ट लिख दिए। कोई बात खिलाफ मामूल नहीं थी। मैं हस्बे मामूल डॉक्टर रिजवान के साथ था और पूरे इन्हमाक से काम कर रहा था। डॉक्टर रिजवान किसी कदर खुश्क मिजाज थे, बहुत काम गो, कभी ना मुस्कुराने वाले, गुफ्तगू नरम लहजे में करते थे, लेकिन चेहरा सख्त गिर था। मेरे साथ भी उनका रवैया बेहद खुश्क था, मगर मैं उनके मिजाज को जानता था, इसलिए कभी उनके अंदाज को महसूस नहीं किया था। इस लड़की के सिलसिले में भी उन्होंने मुझे अपने खुश्क अंदाज में खास हदायत दी थी और मैं उन पर अमल कर रहा था। लड़की का नाम अलीना था और उसके शौहर का नाम इम्तियाज। इम्तियाज सहाफी था और अपना एक अखबार निकालता था। बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और इसकी बीमारी की वजह से बेहद परेशान रहता था। हर वक्त अस्पताल में रहता। गर्ज ये कि लड़की का इलाज हो रहा था, लेकिन उसके मर्ज का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन जब मैं अलीना के कमरे में उसके इंजेक्शन लगा रहा था, एक नर्स मेरी मुआवनत कर रही थी कि चंद अफराद अलीना की इयादत के लिए आए। इनमें जावेद इंसारी का बेटा नासिर इंसारी और उसकी बहन शाजिया भी थे। ये लोग डॉक्टर रिजवान के साथ आए थे। यही तो हैं डॉक्टर कामरान, मैंने इन्हीं के बारे में बताया था तुम्हें। इम्तियाज, नासिर ने मुझे देखकर बेख्तियार कहा और बड़े तपाक से मुझे गले मिला। बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर कामरान, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने अजीब कहानी सुनाई है इनके बारे में। इन्होंने तो हमें तो अभी तक कोई मौजा नहीं दिखाई दिया। इम्तियाज ने गमनाक लहजे में कहा। डॉक्टर कामरान, इम्तियाज मेरे बचपन का दोस्त है। अलीना भाभी भी कुछ अर्सा कबल बेहद खुश मिजाज और सेहतमंद थी। न जाने इन्हें क्या हो गया। मैंने जब सुना कि अंकल जब्बार ने अलीना भाभी को यहाँ दाखिल कराया है, तो मैंने इम्तियाज को बताया कि वो डॉक्टर कामरान से मिलें, जिन्होंने एक फूंक मारी और जावेद इंसारी साहब चंद घंटों में सेहतयाब हो गए और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। नासिर अपनी अकीदत में बोले जा रहा था और मेरा खून खुश्क हो रहा था, जबकि डॉक्टर रिजवान भी नासिर इंसारी की बातों की तरफ मतवजे थे। उन्होंने फौरन पूछा, क्या नाम लिया आपने? जावेद इंसारी। जी सर, मैं जावेद इंसारी का बेटा हूँ। वो आप ही के जेरे इलाज थे। क्या हाल है उनका? वो हयात हैं? जी, अल्लाह का फजल है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आप उन्हें मुल्क से बाहर ले गए थे? नहीं, जरूरत ही पेश नहीं आई। कामरान साहिब ने इलाज किया और वो सिर्फ चंद घंटों में सेहतयाब हो गए। डॉक्टर रिजवान ने गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर अलीना का चार्ट उठाकर उसे पढ़ने लगे। चार्ट पर नोट लिखा और कमरे से बाहर निकल गए। नासिर ने कहा, डॉक्टर कामरान प्लीज आप अलीना पर खसूसी तवज्जो दें। मैंने आपके बारे में इम्तियाज से बहुत कुछ कहा है। हम सब उन पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इसके सिवा मैं और क्या कह सकता था। नासिर मुझसे बहुत सी बातें करता रहा। शाजिया अलीना के पास बैठी थी। दो एक बार उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उसकी आंखों में एक शिकायत सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं उसकी वक्त दूसरी ही कैफियत में था। मुझे डॉक्टर रिजवान की निगाहों का अंदाज परेशान कर रहा था। अभी मैं इसी कमरे में था कि एक नर्स ने आकर कहा, सर नासिर आप हैं? जी सिस्टर, नासिर बोला। आपको डॉक्टर रिजवान बुला रहे हैं। आता हूँ, नासिर ने कहा। फिर इम्तियाज से बोला, हम चलते हैं। इम्तियाज, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और डॉक्टर कामरान मसूद प्लीज आप मेरी भाभी को ठीक कर दें। आओ शाजिया। दोनों कमरे से बाहर चले गए और मैं एक अजीब सी सनसनी का शिकार हो गया। उसी वक्त इम्तियाज ने लजाजत से कहा, अलीना ठीक हो जाएगी डॉक्टर इमरान? इंशाल्लाह, मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर तक परेशान रहा, फिर एकदम मेरे अंदर एक गुस्सा सा उभर आया। डॉक्टर रिजवान मेरे सीनियर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन वो मेरे बॉस नहीं थे। मैं भी डॉक्टर हूँ और मुस्तकबिल में मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने सिर्फ एहतरामन लोगों से कहा था कि वो मेरे अमल का डॉक्टर रिजवान से तस्करा ना करें, ताकि वो उसे अपनी तौहीन ना महसूस करें। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं थी। फिर डॉक्टर रिजवान इस कदर बेनियाज थे कि उन्होंने जावेद इंसारी के जाने के बाद उनके बारे में पूछा तक नहीं था। अब हो सकता है वो इस बारे में मुझसे बाज पुरस करें। अगर उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया, मुझे भी अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। मैंने दिल में तय कर लिया कि इनके सवालात का मैं क्या जवाब दूंगा। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ज़र्फ का बड़ा होना दूसरी बात है। यही कैफियत डॉक्टर रिजवान की थी। मेरी तलबी हो गई और मैं खुद एतमादी के साथ उनके कमरे में दाखिल हो गया। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मेरे अंदर दाखिल होने पर उन्होंने बाहर खड़े उर्दली को बुलाकर कहा, किसी को भी इस वक्त कमरे में ना आने देना जब तक मैं इजाजत ना दूं। यस सर, उर्दली ने कहा और बाहर चला गया। तशरीफ रखिए डॉक्टर कामरान। डॉक्टर रिजवान के अल्फाज में तंज नुमाया था। शुक्रिया सर। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आपने मुझसे अपने इस मौज नुमाई का तज़किरा नहीं किया। खुद नुमाई नहीं चाहता था सर। मेरे इस जवाब पर डॉक्टर रिजवान चूम पड़े। शायद उनका ख्याल था कि उनके इस्तफसार पर मेरी घिघी बंद हो जाएगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा, मैं नहीं समझा। एक छोटा सा काम था, मैंने सर इसका इजहार करके मैं किसी
فوقیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹا سا کام آپ یہاں ہسپتال میں بھی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے آپ خصوصی طور پر ان کے گھر گئے اور وہاں جا کر اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ان سے کتنی رقم وصول کی۔ بڑی چھوٹی بات کی تھی ڈاکٹر رضوان نے۔ میں تلملا گیا، میرے اندر آگ بڑھ گئی، تاہم میں نے خود پر قابو رکھا اور خاموش رہا۔ آپ نے جواب نہیں دیا ڈاکٹر کامران۔ کون سی بات کا جواب دوں سر؟ رقم لینے کی بات کا یا اسپتال والی بات کا؟ دونوں کا۔ دولت کمانے کے لیے میرے پاس زندگی پڑی ہے سر، بہت کچھ کماؤں گا، نیز یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہوں اور دولت کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے سر کہ ہمارے ہاں احترام کا مفہوم بدل گیا ہے۔ ہم سینئر کے احترام کے دائرے میں قید کر دیے جاتے ہیں اور اپنی کوئی صحیح رائے بھی اپنے سینئر کو نہیں دے سکتے کہ وہ توہین کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ مطلب؟ ڈاکٹر رضوان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ سر، جاوید انصاری کے شانے پر ایک غدود تھا۔ ہاں، میں نے کئی بار آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ٹیسٹ کرائے گئے تھے۔ ڈاکٹر رضوان کا انداز بدل گیا۔ بس میں نے اس کا چھوٹا سا آپریشن کر کے اسے نکال دیا۔ ارے، اور وہ ٹھیک ہو گئے؟ جی سر۔ پتہ چلا وہ کیا تھا؟ نہیں سر۔ وہ غدود پھینک دیا تم نے؟ جی بالکل۔ اف، کتنا غلط کیا، اسے لیب لانا چاہیے تھا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ اول تو آپ آؤٹ آف سٹی چلے گئے تھے، دوسرے آپ اس سرگرمی کو پسند نہ کرتے۔ میں نے کئی بار آپ کو اس طرف متوجہ کیا اور آپ نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے جواب دیا، اس سے زیادہ میں ڈاکٹر رضوان کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور اگر بتاتا بھی تو اس کا مذاق ہی اڑتا۔ ڈاکٹر رضوان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا، لیکن اپنے رویے پر میں مطمئن تھا۔ میں نے مکڑی والا معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ڈاکٹر رضوان کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اس کا اندازہ دوسرے دن ہی ہو گیا۔ ڈاکٹر رضوان نے میری جگہ دوسرے نوجوان ڈاکٹر مسرور کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن ناصر انصاری اور علینا کے شوہر امتیاز نے جس طرح مجھ سے تعاون مانگا تھا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر مسرور سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ اس نے خود ہی مجھ سے کہا، ڈاکٹر رضوان آپ سے کچھ ناراض ہیں ڈاکٹر کامران؟ ہاں، وجہ نہیں پتا چل سکی، شاید کوئی بات ان کی مرضی کی خلاف ہو گئی ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے تم سے؟ نہیں، ان کے انداز سے پتا چل رہا ہے۔ روم نمبر 30 میں جو مریضہ ہیں وہ میرے دوست کی بیوی ہیں، اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے اور اس کی رپورٹوں سے مجھے آگاہ رکھنا ہے۔ ڈاکٹر مسرور پلیز۔ بالکل بے فکر رہو، ویسے مجھے ڈاکٹر رضوان 3 دن تک میڈیکل کیمپ کی میزبانی کریں گے اور وہاں مصروف ہوں گے، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر رضوان نے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور احساس کا شکار تھا کہ کیونکہ جاوید انصاری کا کیس بھی ایسا ہی تھا جس کے بارے میں مجھے بعد میں خود ان کی زبانی پتہ چل گیا، اور اب میں ان خباستوں کا قائل ہو چکا تھا کیونکہ خود میرا ان سے واسطہ تھا۔ اب 2 خیال میرے ذہن میں تھے، ایک یہ کہ کہیں علینا کے بدن کے کسی حصے میں کوئی مکڑی نہ چھپی بیٹھی ہو، دوسری یہ کہ وہ پائل تو نہیں۔ دونوں مرحلے مشکل تھے۔ ایک خاتون کے بدن کو کھول کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، نہ ہی کسی سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ پائل تو نہیں۔ بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ کشمکش جاری تھی۔ اس دن میں ایک مریض کے کمرے سے نکل رہا تھا کہ غیر متوقع طور پر شازیہ نظر آ گئی۔ ان لوگوں سے غیر رسمی رابطہ ہو گیا تھا، اس لیے میں خود اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو مس شازیہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر کامران، خیریت؟ اس طرف کیسے؟ کیا علینا کا کمرہ تلاش کر رہی ہیں؟ نہیں، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ کمرہ بھول جاؤں، آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مسرور نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرف آئے ہیں۔ اوہ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب کوئی نہیں، شاہد بھائی مجھے چھوڑ گئے ہیں، واپسی پر لے لیں گے۔ چائے پئیں؟ نیکی اور پوچھ شازیہ نے مسکرا کر کہا، اور میں اسے کینٹین لے آیا۔ چائے کے دوران میں نے پوچھا، علینا کی کیفیت کچھ بہتر لگی آپ کو؟ پتہ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر مسرور نے بتایا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، اسے جگانا مناسب نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ بہتر ہے؟ ابھی وقت لگے گا۔ ایک بات پوچھوں ڈاکٹر کامران؟ جی۔ کیا ڈاکٹر صاحبان سے اسی وقت ملاقات ہو سکتی ہے جب انسان بیمار ہو؟ ایسا ہے تو میں بیمار ہونا چاہتی ہوں۔ ارے خدا نہ خواستہ، میں نے کہا، حالانکہ ہم لوگ آپ سے اپنوں کی طرح ملے تھے، اس سے قطع نظر کہ آپ نے ابو کو نئی زندگی دی تھی، لیکن دوبارہ آپ کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ لیکن ایک ڈاکٹر کی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھیے، آپ خود اس پر رحم آئے گا۔ میں نے جواب دیا، قابل رحم تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، وہ جنہیں کسی کا انتظار ہو۔ اب آپ اپنے گھر تو جاتے ہی ہوں گے، تھوڑا سا وقت اگر ہمیں بھی مل جائے بطور دوا ہی صحیح۔ ضرور حاضری دوں گا، میں نے رواداری میں کہا۔ اور کیا کہتا اس سے؟ ثنا بھابی نے اس کا نام مجھ سے منسلک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حسن اور عشق کے راستے تو مجھ سے بہت دور تھے۔ میں مافوق الفطرت قوتوں کے گرداب میں پھنسا
ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ شازیہ دیر تک میرے ساتھ رہی، پھر میں اس کے ساتھ علینا کے پاس آ گیا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ امتیاز پاس ہی موجود تھا۔ اس سے سلام دعا ہوئی تو اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں علینا کی کیفیت کچھ بہتر ہے؟ یہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔ مجھے 3-4 دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، جا سکتا ہوں؟ ضرور امتیاز صاحب، ہم یہاں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اوکے تھینکس۔ شاہد آ گیا اور شازیہ نے دوسری بار اس کے سامنے مجھے گھر آنے کی دعوت دی۔ شاہد نے مجھے بھی اصرار کیا اور میں نے ٹالے والے انداز میں ان سے کہا تھا۔ صورتحال کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر رضوان میڈیکل کیمپ میں مصروف ہو گئے۔ امتیاز جس کا زیادہ وقت علینا کے کمرے میں گزرتا تھا شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ ان دنوں بھی میری رات کی ڈیوٹی تھی۔ علینا کے کمرے کی دیکھ بھال ڈاکٹر نجمہ کے سپرد تھی۔ یہ بہترین موقع تھا۔ رات کے 2 بجے جب سناٹا تھا میں علینا کے کمرے میں گھس گیا۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں کسی بھی طور ایک خاتون کے جسم کو نہیں ٹٹول سکتا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ علینا ایک ہیوی ڈوز میڈیسن کے زیر اثر بے ہوشی جیسی کیفیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر اخلاقی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک موہوم سی امید پر میں نے مدھم آواز میں کہا، بھوریا چرن، اگر تم آس پاس ہو تو مجھے جواب دو۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک منمناتی آواز سنائی دی، بھوانی سوگن، ٹھنڈ پڑ گئی مانما۔ ارے ہمارا متر ہمیں آواز دے اور ہم جواب نہ دیں۔ اوپر ہے نا چھت پر؟ میری آنکھیں بے اختیار چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ چھت سے ایک موکڑا چمٹا ہوا تھا۔ شکریہ بھوریا چرن، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھ متر پوچھ۔